چتروڑی کے بارے میں عقیدہ حیات النبی کیا عقیدہ ہے علماء دیوبند؟ علماء دیوبند کا نظریہ ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سنتے ہیں، دور سے فرشتے لے جاتے ہیں۔ مولانا ایک شخص کے پاس پیسے پڑے، ایک مجبور شخص اس سے ادھار مانگتا ہے، اسے کہتے ہیں میں تمہیں کھاد لے کر دیتا ہوں اور تم بیچ کے پیسے لے لو، فی بوری 500 600 6 ماہ کے بعد وصول کرتا ہے، کیا کاروبار جائز ہے؟ قرض حسنہ دے۔ تو دوسرا کہتا ہے پیسے دینے کے ساتھ پیسے زیادہ پڑ گئے، اس میں سود کا اطلاق۔ میرے دوستو، اگر کھاد کے معاملات میں آپ نے جو دیا اور لیا ہے نا، تو اس کو نقد کیا کریں۔ کھاد کے مثلاً آپ نے گندم لی ہے، گندم دی ہے، تو اس کے ادھار میں اوپر نیچے کا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے، اس کو برابر سرابر رکھیں، جید اور ردی برابر رکھیں اور اس میں ادھار نہ رکھیں۔ ہاں، ایک طرف سے پیسے ہوں، ایک طرف سے غلہ ہو، پھر ادھار جائز ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، پیسے دیں قرض حسنہ اور اس بندے سے زیادہ لیں، اور اس زیادہ لینے کی بنیاد پہ آپ کہیں میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا، یہ عین سود ہے۔ یہ سود آپ نے کسی صورت نہ لینا ہے اور نہ سود دینا ہے۔ سود کے اوپر تو اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، بالکل یہ جرم ہے۔ علماء دیوبند کی کتاب المحند المفند، مرزا کہتے ٹھیک نہیں ہے، اس بارے میں غلط عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ بابا، انجینئر مرزا جو ہے نا، وہ انجینئر ہے، انجینئر عالم نہیں ہے۔ وہ عالم پلس انجینئر ہوتا تو السلام علیکم، واہ واہ تھا۔ وہ پلس انجینئر عالم نہیں ہے، وہ جسٹ انجینئر ہے۔ تو جو انجینئر ہوتا ہے اس کا کام مسئلے چیک نہیں کرنا ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے تھلی چیک کرو، سڑک چیک کرو، گلی چیک کرو، اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بندے نے آ کر ہمیں آپ کو خراب کیا ہے۔ آپ نے عالم کی بات مانی ہے، وہ انجینئر ہو، اوورسیئر ہو، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں مسئلہ، لیکن کم از کم عالم تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے مسائل غلط بتائے ہیں۔ المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور وہ چیلنج کرتا ہے ان لوگوں کو جن کا کام مناظرہ نہیں ہے، چیلنج ہمارا وہ قبول نہیں کرتا۔ میں تو آنے اور کہتا ہوں کہ یار، ہم سے 2 نفل شکرانے کے پڑھوا لو، کوئی پیسے ویسے لینے ہیں تو وہ لے لو، ہم سے 2 آنکھیں 4 کر لو بھائی، ہم سے کر لیں۔ اور پھر میں بولوں، میں اصل میں انہیں پتہ ہے کہ کس کو ہاتھ ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا، اس لیے جھوٹ بولنا گھر میں بیٹھ کے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا، ادھار پر جو کھاد دی جاتی ہے، یہ کاروبار ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی، ادھار کے معاملات یہ فلاں، یہ آپ علاقے کے علماء سے پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے۔ مجھ سے وہ پوچھیں جو میرے متعلق ہے۔ عدالتی طلاق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، عدالتی طلاق شرائط کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرائط دیکھے جاتے ہیں کہ آیا واقعی خاوند جو ہے یہ ظالم ہے، واقعی خاوند نے حق کھائے ہے، تو پھر عدالتی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے وقوع کا حکم ہے۔ چلو مولانا، خمس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ خمس 5واں حصہ ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلتا تھا اور ان کے رشتہ داروں کے لیے وہ معاملہ ہے۔ ہاروت اور ماروت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس نے سوال تو چھوٹا لکھا ہے، اس کے پیچھے ایک داستان موجود ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے سے آسمان سے اترے تھے، زہرہ بائی عورت کے ساتھ ان نے زنا کیا تھا، اللہ نے ان کو کنویں میں لٹکا دیا تھا، وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، بہتان ہے، بالکل صریح الزام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آسمان سے آئے تھے، ببابل ہاروت و ماروت، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ 2 فرشتے آئے اور آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو یہ ہے اور وحی یہ ہے، ان کا فرق یہ ہے۔ تو وہ دونوں فرشتے آئے تھے اور وہ سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور ایصال ثواب کا معنی نیکی کر کے کسی کو دیں، تو نیکی کر کے اسے دیں جو نیکی کا مکلف ہو۔ فرشتہ نیکی کا مکلف نہیں ہے، اس سے بہتر ہے آپ انبیاء کو دیں، صحابہ کو دیں، اہل بیت کو دیں، فقہاء کو دیں، اولیاء کو دیں، علماء کو دیں، ان کو نیکیاں دیں۔ فرشتوں کو نیکیاں دینے کا کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مولانا مرزا علی مناظرے کا چیلنج علماء دیوبند کو کرتے ہیں، قبول کریں گے؟ جی میں تو قبول کرتا ہوں، میرا بائی نیم چیلنج تو کرے۔ علماء دیوبند تو دنیا میں لاکھوں ہیں، ایسی بات نہیں ہے بابا، چیلنج جس کو کرنا ہے تو بات اس سے کی جائے نا، بائی نیم وہ کرے تو انشاءاللہ میں نے علماء دیوبند کو کبھی مایوس نہیں کرنا۔
قریبی رشتہ دار اگر رافضی ہو تو ان سے کس حد تک تعلق جائز ہے اور جنازہ پڑھ لیں؟ بابا یہ بات طے ہے، جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھنا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور ایک چہرے شخص کو دیکھا، فوراً جنازے سے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، اس نے قرضہ دینا ہے، ہم دے دیتے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ حضور کی عادت ہوتی تھی جب تک قرضہ نہ دیا جائے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمان لگے انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں محمد کریم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا تو ہم کسی جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے کسی قسم کا کوئی اس کا جنازہ نہیں ہے۔ باقی رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کی حد تک تعلق رکھیں، لیکن اس معاملے میں کوئی کھانا پینا اور دلی تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے دن کا ختم دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی صحابہ کرام حضور پاک کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے، خود اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اہل بیت کی وفاتیں ہوئی ہیں، اولیاء کی ہوئی ہیں، انبیاء کی ہوئی ہیں، کسی کے یہ تیسرے دن کے ختم اور 40ویں اور یہ کل کی ترتیب نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ یہ پارٹ آف دا ہولی شریعہ، یہ شریعت کا جز نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اسے شریعت کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ رافضی کا جنازہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بابا، میں اس معاملے میں نہ پڑھنے پڑھانے کا قائل نہیں ہوں، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، جو میری ماں کو گالی دے اس کے ساتھ نہیں کھاتا، اور جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھانا پینا، ہم کوئی کھانے پینے کے جائز نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں علم غیب ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ رافضی کے جنازہ پڑھنا پڑھانا اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں بندے کا نکاح کے ہیک نہیں ڈاہ رہنا تو فارغ تھی اکھڑو تھا تو ہیک ڈاہ دے۔ سوال یہ ہے کہ کسی دکاندار کو جائز ہے کہ کسی چیز کا منہ مانگا ریٹ، مثال کے طور میں 500 کی چیز 1000 میں، اتنا بڑا منافع جائز ہے؟ دکاندار منہ مانگا منافع یہ حلال سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے ایک جگہ جواب دیا کہ ناجائز منافع نہ کماؤ، تو میرے پاس دکاندار 4-5 آ گئے، اب بھی کوئی سن رہا ہوگا تو میرے سر ہو جائیں گے، میں آپ کو وضاحت سمجھاتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ تو جلسے میں بیٹھ کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ناجائز منافع نہ اپناؤ، آپ کو پتہ ہے آج کل بل کتنا ہے، آج کل کرائے کتنے ہیں، آج کل انٹرنیٹ اور پتہ نہیں CCTV ہم لگاتے اور کیا سے کیا دینا پڑتا ہے، تو ہم یہیں سے ہی لیں گے، تو لہٰذا ہم چیز ڈبل کر کے بیچیں گے، جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا لا لو۔ بابا اسی لیے کوئی بندہ ڈبل منافع لیتا ہے تو لینے کی حد تک وہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ اس سے نہیں خریدتے تو نہ خریدیں، نہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور جگہ سے خریدیں۔ تو آپ کوئی زیادہ شوق ہے کہ نہیں ایسا جنٹری تو وہاں تے گرنا ہے تو 10 روپے دی شاید 100 روپے تو مل سی نا، تو آپ چھوٹی لیول پر جا کر کوئی چیزیں خرید اور بیچ لیں تو پھر آپ کے لیے منافع ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے دعویٰ کر دیا عدالت میں اور عدالت کی طرف سے نوٹس آتے ہیں خامن کی طرف، خامن پیش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ منہ سے طلاق دیتا ہے، وہ اسی طرح کے ہاتھ ہو جائے۔ میں نے کہا شرائط میں دیکھا جائے گا، اگر یہ خامن جج کی تحقیق میں ظالم ثابت ہوا تو گھر بیٹھے جج طلاق دے دے گا بغیر خامن کے دستخط کے۔ یہ ظالم ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، اور جج پروف کر لینا کہ حق کھا رہا ہے اور ڈر کے مارے پیش نہیں ہوتا تو قاضی وقت لکھ دے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ظالم نہیں تھا، یہ ٹھیک تھا، بیوی نے غلط جا کر دعویٰ کیا، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم یہ نہیں۔ اگر بیوی خود نہ لے تو وہ بیوی نہ لے کیا مطلب؟ طلاق وہ نہ لے، بابا خاوند نے بیوی نہ لے تو پھر عدالت کون گیا؟ بھیا بیٹھے خاوند دیتا ہے، خاوند خود دیتا ہے۔ خاوند دیتا ہے، بیوی نہ کرتی رہے وہ دے سکتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں بیدی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور نکاح کی بنیاد ہے وہ خاوند ہے، وہ خاوند دے دے تو ہو جاتی ہے۔ رات کی بات آپ کو سناؤں، میں رات ایک جگہ بات کر رہا تو انہوں نے کہا جی بیوی نے کہا میں نے طلاق نہیں سنی لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔ میں کہ واہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی، او خدا دی بندی تجھے کس نے کہا ہے جو تیرا سننا ضروری ہے؟ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، تو مجھے کہتی ہے طلاق مجھے ہوئی ہے تو میرا سننا ضروری کیوں نہیں ہے؟ سدھی انگل نل گھیو نہ نکلے نا ولنگی انگل نل کٹھیں دے۔ میں کہ ماں سے غلط جاتے آئی ہیں، تیرا سننا ضروری نہیں ہے۔ کہتی ہے دلیل؟ میں کہا آج سن میں تیرے کو دلیل لینا، 14 ٹبک تیرے روشن تھی ویسن، آج دلیل بتائیں۔ میں نے کہا جب اس کو اس نے کہا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں
اتنے تولے حق مہر میں خاوند والد کی اجازت سے میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہتے قبول ہی کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے سنا تھا؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا نکاح تھی ہی کوئی نہیں، تو نے سنا نہیں تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا نکاح تجھ سے ہوا ہے، سنا مولوی نے ہے، سنا گواہوں نے ہے، گواہ کو تو نکاح نس گدا، تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے تجھ سے۔ کہتی ہے میں نے نہیں سنا، گواہوں نے سنا نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا اب بھی طلاق تو نہیں سنی، گواہوں نے سنی ہے طلاق ہو گئی۔ یہ ساری اگو کوڑ نہ رہا کر میں نہیں سنا۔ تو بابا خاوند دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، چاہے بیوی سنے نہ سنے، حاضر ہو غیر حاضر ہو، اس میں کوئی نہیں مسئلہ۔ مولانا فضل الرحمان کا رافضیوں کے ساتھ اتحاد ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے جمعیت کی بات نہیں کی، پھر بعض لوگ برداشت نہیں کرتے حضرت مولانا کو۔ اب آپ نے کہا ہے تو پھر سنیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا رافضیوں سے اتحاد بعد میں ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا پہلے ہے۔ آپ مجھے میں سے کوئی بندہ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو نعوذ باللہ لعنتی کہے گا؟ کہو نا۔ مظہر علی اظہر اس کی جماعت کا نائب صدر تھا، رافضی تھا، سیاسی اتحاد تھا۔ آپ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کرتے ہو، پوری دنیا کرتی ہے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں، کرتے نہیں؟ سب بتائیں مجھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، آپ اسے رحمہ اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ اس کا تو سیاسی اتحاد تھا رافضیوں سے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ اے مولوی فضل الرحمان صرف آنکھ پُڈ دے بھائی، کوئی گال کو نہیں بھائی۔ سیاسی سطح پہ اتحاد ہندو سے کر لو، عیسائی سے کر لو، یہودی سے کر لو، پارسی سے کر لو، کسی نان مسلم سے کر لو، سیاسی اتحاد ہوتے، اس پہ کوئی نہیں مسئلہ۔ ہم نے کوئی اسلامی اتحاد تھوڑی کیا ہے بابا۔ سیاسی اتحاد کا کیا معنی ہے؟ یہ جو گاڑی جا رہی ہے، پیسنجر بیٹھے ہیں، ڈرائیور جا رہی ہے، راستے میں خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا دھکا لگاؤ، دیسی طریقہ جو پاکستان کا ہے، دھکا لگاؤ۔ آپ سب نے دھکا لگایا اور ایک سواری ہندو بھی ہے، وہ بھی دھکا لگانے لگے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دھکا جائز نہیں ہے، ہندو دھکا لگا رہا ہے، آپ کہو گے؟ سارے کہیں گے بابا یہ گاڑی رکی ہوئی تھی، ہندو لگا رہا ہے یا مسلم لگا رہا ہے، گاڑی کو دھکا دے، کوئی نماز میں ہندو آ کے نہیں کھڑوتا۔ تو بھائی پاکستان کے معیشت کی گاڑی رکی ہوئی ہے، سیاسی اتحاد میں مولانا نے مختلف بندوں کو بلا لیا ہے، تو اس میں آپ کو کون سا اشکال ہے؟ بابا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام ہے، ویسے یہ موجودہ دور کا بابا جی عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، اللہ نہ کرے جس دن یہ شخص دنیا سے چلا گیا، آپ دیکھنا کہ ہمارے اوپر سے کتنا بڑا سایہ اٹھ گیا۔ میں ریاض الجنہ جاتا ہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ اللہ کی قسم اپنی دعا بعد میں مانگتا ہوں، پہلے دعا مولانا فضل الرحمان کے لیے مانگتا ہوں، اور یہ میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، میں ان کے شب و روز جانتا ہوں، لیل و نہار جانتا ہوں، دن رات جانتا ہوں، اس کی ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی جانتا ہوں، وہ اپنے دینداری میں کس حد تک آگے ہے۔ میں نے اس کے دن رات دیکھے ہیں، اس کی ترتیبیں دیکھی ہیں، میں نے سفر اور حضر میں ہر جگہ ساتھ دے کر دیکھا ہے، ملک بیرون ملک سفر کر کے دیکھا ہے، میں اس کی ذاتی زندگی میں جانتا ہوں بابا ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم 1980 میں اسمبلی میں پہنچے ہیں، مفتی محمود رحمہ اللہ کے بعد 1980 میں جا کر اسلام آباد میں پہنچے ہیں، اور آج 2021 ہے، 41 سال ہو گئے اس بندے کا اسلام آباد میں ذاتی مکان نہیں ہے۔ آپ ثابت کریں۔ جلسوں میں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کر دیں گے، جی وہ کر دیں گے، اگر اتنے بڑے یہ 30 31 32 33 مارخان ہیں تو ان کو کورٹ میں جا کر ثابت کر دو کہ مولانا نے کرپشن کی ہے۔ بابا یہ جو ان کا بھی وہاں پر منسٹر شپ ان کی کشمیر کمیٹی کی ختم ہوئی تو ذاتی گھر نہیں تھا، طلحہ محمود نے اپنا فارم دیا اور مولانا اس میں رہے ہیں۔ یہ کم اس شخص کی دیانت ہے، 40 سال سے اسمبلی میں بیٹھنے والا اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکا، اور آج آپ کا میں نے 4 سال نہیں گزارتا، وہ کھوتے تے بیٹھا ہوئے آج لینڈ کروزر تے باندھا جی خان صاحب ویندہ پیا، ہمیں وہ تو دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیکن مولوی کی عزت ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ مولوی دی عزت 55 سکھو ایسے علماء پر۔ میں یاد رکھیں، میں کسی فتنے کو اپنے سے اتحاد نہیں کراتا، وہ فتنہ ہو یا فتنی ہو، مماتیت سے لے کر مرزائیت تک میں کسی کے اتحاد کا ذاتی طور پہ قائل نہیں ہوں، لیکن ہمارے اکابر اتحاد کرتے ہیں سیاسی، تو میں ان کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتا۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اپنے اکابرین کے خلاف بک بک کرتا ہوں، نہ، میں اکابرین کے فیصلے کو اکابر کا فیصلہ سمجھتا ہوں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنا تھا، فرماتے ہیں قیادت پر اعتبار کرنا ہمارے اندر سے ختم ہو گیا،
کہا لوگوں قیادت پر اعتبار کرو. کہا ایک بندہ چھت پر ٹھہرا ہوتا ہے اور وہ دور سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. دور کے بھنور کو شناسائی چھت والے کو ہوتی ہے, نیچے والے کو نہیں ہوتی. تو آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کی قیادت کا نظر کا دور تک واسطہ ہے, نظارہ دور تک ہے, وہاں ہمارا نہیں ہے. آخری بات کر کے بات ختم کروں. قیادت کی پالیسی اور ہوتی ہے اور کارکن کا جذبہ اور ہوتا ہے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کی پالیسی صلح حدیبیہ کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ قتال کا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اقتلانا فی الجنہ, کا نام یا عمر, وقتلاہم فی النار, نام یا عمر. اے اللہ کے رسول ہمارے شہداء جنت میں, فرمائے یقیناً. کہا ان کے مردے جہنم میں, فرمائے یقیناً. کہا پھر ہم ان سے صلح کیوں کر رہے؟ قرآن نے آیات اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا. عمر فاروق فرماتے ہیں میں مان گیا حضور کی صلح کو, لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہم نے صلح بھی کر لی ہے, 10 سال کا معاہدہ بھی کر لیا, اور قرآن فتح کہتا ہے میرے مولا میرا شرح صدر کر دے, یہ کیسے فتح ہوگی؟ لیکن اللہ نے اس جگہ, رسول اللہ نے اس جگہ قیادت کی پالیسی منوائی ہے یا کارکن کا جذبہ منوایا؟ تو پتہ چلا کارکن کا جذبہ قیادت کی پالیسی کے تحت ہوتا ہے. آج مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ ہے, اس کی پالیسی پہ اپنے جذبے کو تابع کیوں نہیں کرتے؟ ہم اگر صحابہ کے ماننے والے ہیں تو صحابہ کارکن کا جذبہ قائد امت رسول اللہ کی پالیسی کے تابع تھا. تو بڑوں کی پالیسی کے تحت رہ کر آپ کام کریں تو کس مسئلے پر آپ کا اختلاف ہے؟ اسی لیے اس مسئلے پر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کے ہاں تو بڑے بڑے فتنے, آپ مجھے کہتے ہیں اصلاحی گفتگو کریں, مجھے پہلے کہتے ہیں میں ان مسئلوں پر بات کرتا. یہ دیکھو نا, میں تو کون سوال پڑھ کے سنے نا, ذرا سنو یہ لکھا کیسے انہیں. بھائی عارف ندیم میں کو آتے ہیں اصلاحی گالیاں کرو, تھراؤں اتھا آپریشن کرنا ہے یا اصلاحی گالیاں نہ کر لیں, تو ہمیں کوئی صوفی مولی بڑھا کے بلا لیتے. کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی, لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر عورت کے جسم میں قے ہو تو بچے نے 3 بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا. کیوں لا حول ولا, مجھے دفاع کرنا آتا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو, یہ لکھا ہوا ہے. بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پہ نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی, انگلی پاک ہو جائے گی. اتنی سی مسئلہ ہے. اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی, زبان پاک تھی سی. اور خدا کے بندے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے یوں کر دیا, یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کرو. مسئلے میں تو کئی جگہ, اب ایک جگہ میں کہتا ہوں قانون کھولے نا, آئین آرٹیکل کھولیے. اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ نے لا پڑھا ہے یا لا سنا ہے تو آپ آئین کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہمارے آئین کی بک ہے اس کو کھولے, اس میں لکھا ہوگا کہ کسی نے اگر زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں آئین کہتا ہے زنا کرو, کھوتی کو ہاتھ لایا, لوگوں دا عقل کوئی نہیں. بھائی آئین, بہشتی زیور آئین اسلام کی کتاب ہے, قانون اور فقہ کی کتاب ہے. اس میں تو لکھا جائے گا یوں کریں گے یوں ہوگا, یوں کریں گے یوں ہوگا, یوں کریں گے یوں ہوگا. آئین اور قانون اور لا کی بکوں میں لکھا جاتا ہے یوں جرم کرو گے یہ سزا ہے, یہ جرم ہے یہ تعزیر ہے, یہ جرم ہے یہ سزا ہے. یہاں تو یہی لکھا ہوا ہے. بھائی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قانونی کتاب بہشتی زیور لکھی ہے, اس میں سزائیں لکھی ہیں. اور جو ان کی اسلامی کتابیں ہیں خطبات حکیم الامت 32 جلدوں میں ہیں, وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ملفوظات حکیم الامت 32 جلدوں میں حضرت تھانوی کی وصیت اور نصیحت اور اسلامی عوام کی کتاب ہے, وہ آپ کو کیوں نہیں دکھتی؟ آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی کے پاس شراب کی 2 بوتلیں پکڑی گئی اور وہ مسلمان ثابت ہوا تو 6 مہینے قید ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قانون کہتا ہے بھی 2 بوتلیں بوجھے جگتی رہو. ہاں آئین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 2 بوتلیں اپنی جیب میں رکھ لو. آئین کی کتاب میں لکھا ہے کسی بسیتے نے یوں کر لیا تو وہ یوں ہوگا, حکم تھوڑی ہے. عجیب بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1800 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں. آپ کا کم از کم عقل اتنا ہونا چاہیے تو پھر حضرت تھانوی کو ہاتھ لگائے. اور اگر آپ کو حضرت تھانوی کی عبارت سمجھنے سے الٹی آتی ہے تو پھر اپنے ہاضمے کا علاج ان فقیروں سے کرا لیا کریں, پھر تھانوی سب کو پڑھ لو. تو اس میں کون سا مسئلہ؟
اسی پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے خواب، ایک بندے نے خواب دیکھا، خواب میں وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو حضرت تھانوی نے اس کو سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی خواب میں وہ ایسے دیکھ رہا تھا تو اس سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ میں نے کہا بھائی خواب میں دیکھنا کون سا جرم ہے؟ میں جو خواب میں دیکھوں بھائی تیرا مولوی صاحب کسی پڑوسن کی عورت کے اوپر زنا کے لیے گیا ہوا ہے اور میں خواب دیکھوں، صبح اپنے مولوی کو کوڑے لگاؤ گے؟ کہتے نہیں خواب ہے نا۔ تو میں نے کہا جی ادھر خواب سمجھ آتا ہے، تھانوی صاحب کے وقت خواب کی بات تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اصول سے سمجھا کرے نا، تو یہ اصول ہے، اسی لیے اصول کو اصول کے تحت سمجھیں۔ اللہ نے کرم کیا علماء دیوبند پہ، ان کو پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی دی اور سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی ہے۔ تو ہم خانقاہ والے بھی ہیں، ہم درسگاہ والے بھی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ خانقاہ اور درسگاہ میں آ کر سمجھ سکتے ہو۔